الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. محترم حاضرین جمعہ، آج رمضان کی 18 تاریخ ہے. 18واں روزہ اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ رکھے ہوئے ہیں، اور اب یہ مہینہ اپنے 3 اشروں میں سب سے قیمتی اشرہ یعنی آخری اشرہ، اس اشرے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جس آخری اشرے میں اللہ کے نبی اعتکاف کرتے تھے، جس آخری اشرے میں ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں، وہ آخری اشرہ اب بہت قریب ہے. آج 18 روزہ مکمل ہو جائیں گے، 2 دن کے بعد آخری اشرہ شروع ہو جائے. میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اب تک اس مہینے کی قدر کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب سے قیمتی ٹائم اور سب سے پیک ٹائم، عبادت کے لیے، نیکی کے لیے سب سے اہم ٹائم آنے کے بعد ہمارے اندر سستی پیدا ہو جائے. ہمارے بہت سارے بھائی اور بہن رمضان کے آخری اشرے کو مارکیٹ کی اور عید کی شاپنگ کی نظر کر دیتے ہیں. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ عید کی خریداری نہ کریں، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ مارکیٹ نہ جائیں، لیکن آپ اپنا شیڈیول ایسا بنائیں، اپنے کاموں کی ترتیب ایسی بنائیں کہ آخری اشرے کا ایک منٹ ہمارا صحیح استعمال ہو. جس آخری اشرے میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری فیملی کو جگاتے تھے، خود بھی جاگتے تھے
اور اپنی پوری فیملی کو جگاتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے. اور حدیث میں ایک لفظ آتا ہے شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے، اپنے آپ کو چاق و چوبند کر لیتے تھے، اپنے آپ کو الرٹ کر لیتے تھے. اس آخری عشرے میں اگر ہم نے لاپرواہی کی تو میرے بھائیوں یہ بہت بدنصیبی کی بات ہوگی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق دے، اور آخری عشرے کی راتوں میں اور دنوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کے 27ویں پارے کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا ہے، اور یہ سوال کس سے پوچھا ہے؟ ایمان والوں سے پوچھا ہے. اب ظاہر ہے جب قرآن کی یہ آیت اتری تھی تو اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ تھے. اور صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اس دنیا میں، اس دھرتی پر اللہ کے نبیوں کے بعد، اللہ کے رسولوں کے بعد اگر سب سے نیک لوگوں کی کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے. ان سے نیک تو کوئی نہیں گزرا نا. اب قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو سوال کر رہا ہے، انڈائریکٹلی وہ سوال تو قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے، مگر اگر ہم غور کریں تو ڈائریکٹ یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ صحابہ سے ہو رہا ہے. آئیے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ کر لیتے، پھر بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ ٹائم نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں، پگھل جائیں. قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد، اللہ کے ذکر کو سننے کے بعد ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے. اے ایمان والو، کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اے ایمان والو تم ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، ان عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب دی تھی، ان کو تورات دیا تھا، ان کو انجیل دیا تھا. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور جب ایک لمبا پیریڈ ان کے اوپر گزر گیا، ایک لمبی مدت ان کے اوپر گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل ہارڈ ہو گئے، ان کے دل کٹھور ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں زیادہ تر لوگ اللہ کے نافرمان ہو گئے. یہ آیت کریمہ ایمان والوں سے سوال کر رہی ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر اور قرآن سن کر تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کیوں اتری؟ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اسلام لائے 4 سال ہوئے تھے، 4 سال کا پیریڈ بھی گزرا تھا، اور ہمیں اپنے دلوں میں تھوڑی سختی محسوس ہونے لگی. جب مدینہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر تھوڑی خوشحالی کا دور آیا تو ان کی مجلسوں میں، ان کی نجی مجلسوں میں، ان کے لائف اسٹائل میں تھوڑے ہنسی مذاق کے کلمات اور تھوڑے بے تکلفی کے کلمات آنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ڈانٹا ہے ہمیں. یہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے کہ اللہ نے ہمیں ڈانٹا ہے کہ ایک مومن تو سیریس ہونا چاہیے. ایک مومن کی زندگی تو بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس کو تو اپنے زندگی کا مقصد ہمیشہ اس کے سامنے ہوتا ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ کے دلوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو ڈانٹ رہا ہے. میرے بھائی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا جب اللہ کے کلام کو سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ تم ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے اوپر کتاب اتاری گئی لیکن ان کے پاس لمبی مدت گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال تو نبی کے صحابہ سے کیا تھا جو کہ اس دنیا میں بڑے نیک لوگ تھے. میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی کیا گنتی ہے؟ ہم تو سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں. ہماری زندگی میں تو
اللہ کا ذکر بڑی مشکل سے آتا ہے. ہماری زندگی میں تو نیکیاں بڑی معمولی نظر آتی ہیں. کیا قرآن کریم کی اس آیت میں جو سوال ہے وہ ہمیں اپنے اور آپ سے, ہم سب کو اپنے آپ سے نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے دلوں میں جھانک کر کے اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کے کلام کو سن کے ہمارے دل پگھل جائیں؟ میرے بھائیو, جو انسان کا دل ہوتا ہے, عربی میں دل کو کہتے ہیں قلب, اور قلب بنا ہے عربی میں قلب کہتے ہیں کسی چیز کے بار بار الٹنے پلٹنے کو اور چینج ہونے کو عربی میں قلب کہتے ہیں. دل چینج ہوتا ہے, دل پلٹتا رہتا ہے, دل بدلتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم ان القلب ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم. اے لوگو, تمہارے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان پرانا ہوتا چلا جاتا ہے. کما یخلق الثوب, جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے. کپڑا آپ آج پہنے اور 1 سال بعد پہنے, فرق آ جاتا ہے. کپڑے کے ڈیزائن میں, کپڑے کے نقش و نگار میں, کپڑے کے کلر میں فرق آ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے مثال دی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے, اگر انسان اپنے ایمان کو اپ گریڈ نہ کرے, اپنے ایمان کو تازہ نہ کرے, تو ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے, ایمان پرانا ہونے لگتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ إِيمَانَكُمْ. اے میری امت کے لوگوں, تم اللہ سے دعا کرتے رہا کرو, اللہ سے مانگتے رہا کرو کہ اللہ ہمارے دلوں کو, تو ہمارے ایمان کو تازہ کر دے, ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی پھر سے پیدا کر دے. ایمان کو ریچارج کرتے رہو میرے بھائی. قرآن کریم کی آیت ہم سے یہی مطالبہ کر رہی ہے. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے ایمان والو, کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا, ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ دل کا جائزہ لو. چہرے کو تو سب بنا رہے ہیں, جسم پر تو سب محنت کر رہے ہیں. لڑکیاں بیوٹی پارلر جا رہی ہیں, لڑکے جم جا رہے ہیں. ساری محنت ہو رہی ہے شریر کے اوپر, ساری محنت ہو رہی ہے جسم کے اوپر, دل پر محنت نہیں ہو رہی. دل دن بدن سخت ہو رہا ہے میرے بھائی. قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں, لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں, مگر دل کٹھور ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یاد رکھو, ایک مومن کے لیے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں کہ اس کا دل سخت ہو جائے. قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا, بنی اسرائیل کی شرارتوں کا ذکر کیا, ان کے گناہوں کا ذکر کیا, ان کی بغاوتوں کا ذکر کیا. اور ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا. اے یہودیو, اللہ کی نافرمانی کر کر کے تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اے یہودیو, کچھ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں, نہریں بہنے لگتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھروں کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے, پتھر پھٹ جاتے ہیں اور پتھر کے اندر سے پانی رس رس کر کے باہر نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جایا کرتے ہیں, مگر اے بنی اسرائیل کے لوگوں, تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیا قرآن کی آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں میرے بھائی؟ قرآن کی آیتیں کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہوتی. قرآن میں اگر کوئی کمزوری بتائی گئی, کوئی بات بتائی گئی, تو ہمیں اپنے آپ کو بھی اس کو سامنے رکھ کے سوچنا چاہیے کیا ہمارے دل سخت نہیں ہوئے؟ ارے ہم نے تو وہ چیزیں دیکھی ہیں جو کئی صدیوں تک لوگوں نے نہیں دیکھی. ہم نے کورونا کا دور دیکھا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک ایک دن میں 40-40 جنازے ایک ایک شہر سے اٹھتے دیکھے. ہم نے باپ کو تڑپ کر کے مرتے ہوئے اور بیٹے کو اپنے باپ کی لاش سے دور ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ دور تو شاید تاریخ میں کبھی نہ گزرا ہو. ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے جب اللہ کا گھر خانہ کعبہ, اس کورونا کے دور میں جس خانہ کعبہ کی رونق کا یہ حال ہے کہ آج رمضان میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے اس حرم کے پاس, اس خانہ کعبہ کے پاس. سال کا سب سے بڑا کراؤڈ اس وقت وہاں پہ موجود ہے. ہم نے کورونا کے دور میں اس اللہ کے گھر میں سناٹا دیکھا تھا میرے بھائی. ہم نے وہ دور دیکھا ہے جب مسجدوں میں تالے لگ گئے, اللہ کی عبادت گاہیں بند ہو گئی, تراویح کی نماز
اور عید تک کی نماز لوگوں نے گھر میں پڑھی, ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے, اور اس کے بعد بھی ہمارے دلوں میں کوئی چینجنگ نہیں, کوئی تبدیلی نہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اے نبی, آپ سے پہلے جو امتیں دنیا میں آئی, ہم نے ان کے اوپر بیماریوں کو ڈالا, ہم نے مصیبتوں کو ڈالا, ہم نے پریشانیوں کو ڈالا. لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے, وہ اللہ سے توبہ کرنے لگے, وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے. فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا. اے نبی, جب ہمارا عذاب آیا, جب ہماری مصیبتیں آئی, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگتے, لوگ توبہ کرنے لگتے. ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون. لیکن لوگوں کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کو گناہوں کو مزین کر دیا تھا. جو بات اللہ نے پچھلی قوموں کے بارے میں بیان کی ہے میرے بھائی, وہی بات آج ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہے. اتنی بڑی بڑی مصیبتیں دیکھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم تضرع کرتے, ہم گڑ گڑاتے, ہمارے سماج میں گناہوں کا گراف گر جاتا, ہمارے نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی, ہمارے تقویٰ کا معیار اونچا ہو جاتا. مگر کچھ نہیں ہوا. دن بدن حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں, اور گناہ کرتے کرتے ہمارے دل میرے بھائیوں سیاہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. جانتے ہو, جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک بلیک پوائنٹ, کالا دھبا ڈال دیا جاتا ہے. بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے, اور اگر بندہ توبہ نہیں کرتا ہے, پھر سے ریپیٹ کرتا ہے گناہ کو, تو دھبا اور بڑھ جاتا ہے. اور یہاں تک کہ جب بہت زیادہ گناہ انسان کرنے لگتا ہے, حتی تعلو قلبہ, وہ دھبے انسان کے دل پہ چھا جاتے, پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر انسان کے دل کا وہی حال ہوتا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. میرے بندو, تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ چھا جاتا ہے, تمہارے دلوں پر گناہوں کی لیئر چڑھ جاتی ہے, گناہوں کی پرت چڑھ جاتی ہے, گناہوں کی پرت چڑھ گئی ہے میرے بھائیوں ہمارے دلوں پر. گناہ کر کر کے یہ دل سخت ہو گئے ہیں, اللہ کا کلام بھی کوئی اثر اب ہمارے دلوں پہ نہیں کر رہا ہے. قرآن کریم ہم سے اور آپ سے, ہمیں اور آپ کو اللہ ڈانٹ نہیں رہا, اللہ خبردار کر رہا ہے کہ میرے بندو ذرا جھانک کر کے اپنے دلوں میں دیکھو, وہ ٹائم کب آئے گا, وہ وقت کب آئے گا تم توبہ کرو گے, وہ ٹائم کب آئے گا جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے, وہ وقت کب آئے گا جب تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے, کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا ہے؟ ایک بہت بڑا ڈاکو تھا, اس کا نام تھا فضیل ابن عیاض. اس کا کام تھا لوگوں کے گھروں میں جانا, ڈاکہ ڈالنا, چوری کرنا, عورتوں کی عزت لوٹنا. ایک مکان کی چھت پہ چڑھا ڈاکہ ڈالنے کے لیے. رات کا وقت تھا, کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا, اور قرآن کی یہی آیت, سورہ حدید کی آیت نمبر 16 اس قرآن پڑھنے والے کی زبان پر جاری ہو گئی. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے ایمان والو, کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے کلام کو سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ جب قرآن کی آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑتی ہے, فضیل ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ, اور آج وہ وقت آ چکا ہے, اے اللہ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں, اے اللہ تیرے بندوں کو لوٹنے اور مارنے جا رہا ہوں, اے اللہ آج وہ وقت آ چکا ہے تیرے کلام کو سن کر کے میرا دل پگھل جائے. فضیل ابن عیاض وہاں سے باہر نکلتے ہیں. راستے میں ایک جگہ مسافر لوگ جا رہے ہیں. یہ مسافر آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کچھ مسافر کہتے ہیں چلو ہم یہیں رات گزار لیتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں چلو چلتے ہیں, تو دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں یہیں رات گزارو. وہ فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو ہے, وہ مسافروں کو لوٹ لیتا ہے, لوگوں کو لوٹ لیتا ہے, بہتر ہے کہ ہم یہیں رات گزاریں, دن کی روشنی میں سفر کریں گے. فضیل ابن عیاض کے دل سے آہ نکلی, اے اللہ تیرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں,
تیرے بندے میری وجہ سے اپنے سفر کے پلان چینج کر دیتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک اب اپنی زندگی کو تیری رضا میں اور تیری عبادت میں لگاؤں گا۔ اور عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے متقی اگر کوئی آدمی دیکھا تو فضیل ابن عیاض کو دیکھا، ان کا نام پڑ گیا صاحب الحرم، وہ دن رات حرم میں رہتے تھے، وہ خانہ کعبہ میں رہتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑ دیا۔ میرے بھائی آج ہمارے معاشرے میں فضیل ابن عیاض کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ آج ہمارے سماج کے بچے، ہمارے نوجوان کیوں نہیں اللہ کی طرف پلٹتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کیا قرآن بدل گیا؟ کیا اللہ کا کلام بدل گیا؟ قرآن وہی ہے میرے بھائی، اللہ کا کلام وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اگر بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں، بدلا ہے تو ہمارا دل بدلا ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت اگر آپ پوچھو تو ہمارا ایمان نہایت کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ارے مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کا دل کانپ جاتا، ان کا دل ڈر جاتا ہے۔ اللہ کا نام لیا جائے تو دل ڈر جائے، دل کانپ جائے، دل لرز جائے، یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ میرے بھائی بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگ ایک مرتبہ ایک غار میں پھنس گئے تھے اور تینوں نے اللہ سے اپنی اپنی دعائیں مانگی تھی۔ اس میں ایک نے کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی، اور حدیث کے جو الفاظ میں وہ الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا أَشَدَّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، اے اللہ ایک مرد کسی عورت سے جس قدر محبت کر سکتا ہے اتنی محبت میں اس سے کرتا تھا، میں بہت چاہتا تھا اس کو، لیکن اے اللہ ایک مرتبہ سوکھا پڑا، قحط سالی پڑی، لوگ اناج کے دانے دانے کو ترسنے لگے، وہ میری چچا کی لڑکی وہ میرے پاس آتی ہے اور آ کر کے مجھ سے مدد مانگتی ہے، مجھ سے اناج مانگتی ہے، پیسہ مانگتی ہے، اور میں نے 100 دینار اس کو دینے کا وعدہ اس شرط پر کیا کہ میں اس کی عزت کے ساتھ کھیلوں گا، وہ اپنا جسم مجھے سونپے گی، اس شرط پر میں نے 100 دینار دینے کا، اس کی مجبوری کا میں نے فائدہ اٹھایا، میں نے کہا میں 100 دینار تب دوں گا جب تم میری یہ بات مانے گی۔ وہ مجبور عورت، اس نے اپنے پریوار کو بھوکا روتے بلکتے دیکھا تھا، مجبور ہو کر کے اے اللہ اس نے میری یہ بات مان لی، اور جب وہ وقت آیا کہ میں اس عورت کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ یہ غلط کام، یہ بدکاری کرنے والا تھا کہ عین موقع پر اس لڑکی کی زبان سے ایک لفظ نکلا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقی، اور جس چیز کی تجھے اجازت نہیں ہے، جس چیز کا تجھے حق حاصل نہیں ہے اس چیز کے قریب مت جا۔ یہ جملہ سننا تھا، اے اللہ مجھے اپنے گناہ کے ارادے سے باز آ گیا، اور میں نے اس کو وہ 100 دینار بھی دے دیے، اور آئندہ میں نے اس گناہ سے توبہ کا میں نے پکا ارادہ کر لیا۔ اے اللہ تیرا ڈر اور تیری رضا کے لیے اگر میں نے یہ کام کیا ہے تو میری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان تینوں کی دعاؤں سے وہ بڑا پتھر اور بڑی چٹان جو غار کے دہانے پر آئی تھی وہ ہٹ گئی اور تینوں اس غار سے نکل گئے۔ میرے بھائیوں، مومن تو وہ ہوتا ہے جب اللہ کا نام اس کے سامنے لیا جائے تو لرز جائے اور کانپ جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتیں ایمان والوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، مومنوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ او لوگو، قرآن تو اللہ کی وہ کتاب ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔ او لوگو، ہمارے دل کیا پہاڑ سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے؟ ارے ہمارا دل تو معمولی گوشت پوست کا بنا ہے، یہ دل اتنا سخت کیوں ہو گیا کہ آج قرآن کی آیتوں کو سن کر کے اس دل کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ فرماتا ہے میرے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہمارا ایمان نہیں بڑھ رہا ہے میرے بھائی، قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر ہمارا ایمان نہیں بڑھ رہا ہے، ہمارا ایمان بہت کمزور لیول پر پہنچ چکا ہے۔ ہم بھاگ رہے ہیں، کوئی دنیا کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی عورت کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی خواہشات کی طرف۔ کہاں جاؤ گے بھاگ کے میرے بھائی؟ اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ،
जितना भागोगे उतना अपने सामने अल्लाह को पाओगे। अल्लाह की कायनात से निकल के नहीं जा सकते, अल्लाह की कुदरत से नहीं निकल सकते, अल्लाह के कब्जे से नहीं निकल सकते। फफिर्रू इलल्लाह, अगर भागना है, अगर दौड़ना है, अगर वाकई में मेहनत करना है, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ भागो। मेरा रब कुरान में दावत दे रहा है, फफिर्रू इलल्लाह, मेरे बंदो भागना है तो अल्लाह की तरफ भागो। मेरे भाइयों, कुरान हमसे सवाल कर रहा है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं। हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब कोई गुनाह का इरादा करते हैं तो हमारा दिल क्या कहता है कि गुनाह कर लो, बाद में देखा जाएगा। कभी कभी शैतान जब ये जानता है कि बंदा नेक है, बंदे के दिल में ईमान की रोशनी कहीं ना कहीं मौजूद है, तो शैतान एक नया ट्रैप, एक नए जाल में हमें फंसाता है। शैतान कहता अभी गुनाह कर लो, बाद में सुधर जाना, बाद में तौबा कर लेना। ये याद रखो मेरे भाई, ये शैतान का बहुत बड़ा जाल है। अभी कल एक नौजवान हमसे सवाल कर रहा था, मौलाना ये बताइए, अगर कोई तौबा कर रहा है और तौबा करने के बाद फिर तौबा को तोड़ देता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर तौबा को तोड़ देता है, तो अगर वो इंसान मरने के पहले सच्ची तौबा कर ले तो क्या अल्लाह ताला के वो बच जाएगा? तो मैंने उस नौजवान से यही सवाल पूछा था। मैंने कहा ये बताओ कि इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो तौबा करने जा रहे हो उसके बाद आप जिंदा रहोगे? अगर एक नौजवान तौबा करके ये दिल में सोच रहा है कि कच्ची तौबा है, पक्की तौबा जब मरने लगेंगे, तो ये कौन जानता है मेरे भाई कि हम कब मरेंगे? क्या पता कि जिस तौबा को हम ये सोच के तौबा कर रहे हैं कि आज तौबा कर लेंगे, कल फिर वही काम करेंगे और कल का दिन हमें, कल की सुबह का सवेरा हमें देखना नसीब ही ना हो मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वत्तबिउ मा उनज़िला वत्तबिउ अहसना मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, ऐ मेरे बंदो अल्लाह की शरीयत की पैरवी करो, अल्लाह के अहकाम की पैरवी करो। मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़्ततन, इससे पहले कि अल्लाह का अज़ाब आ जाए, व अंतुम ला तशउरून, और तुम्हें एहसास भी न हो। अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, ऐ मेरे बंदो उस दिन के आने के पहले तुम तौबा कर लो, उस दिन के आने के पहले अल्लाह से माफी मांग लो। जब वो दिन आएगा जब इंसान ये कहेगा कि हाय मेरी बर्बादी, मैंने अल्लाह के मामले में बड़ी लापरवाही से काम लिया, व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन, मैं अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाता रहा, मैं शरीयत का मजाक उड़ाता रहा, मैं दीन पर चलने वालों का मजाक उड़ाता रहा। औ तक़ूला लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, इंसान मजबूर होकर के कहेगा कि अल्लाह काश मेरे मुक़द्दर में तूने हिदायत लिखी होती तो मैं भी मुत्तकी हो जाता। औ तक़ूला लौ अन्न ली कर्रतन फ़ाकून मिनल मुहसिनीन, इंसान कहेगा अल्लाह एक बार तू दोबारा दुनिया में आने का मौका दे दे, मैं वादा करता हूं कि मैं नेक बन जाऊंगा। शैतान कभी कभी मेरे भाइयों हमें और आपको ये सोच करके भी गुनाहों की दुनिया में डाल देता है कि अभी गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेंगे। वो बात कभी नहीं आता है मेरे भाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने ही भाई को कत्ल करने का प्लान बनाया। कोई मामूली लोग तो नहीं थे ना, नबी के बेटे थे, पैगंबर के बेटे थे। तरबियत तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी जबरदस्त की होगी। जब भाई को कत्ल करने का प्लान शैतान ने दिल में डाला तो कुरान कहता है कि उन्होंने आपस में मशवरा किया और कहा कि उक्तुलू यूसुफ अवित्रफूहु अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम, एक काम करो, यूसुफ का काम खत्म कर दो, यूसुफ को मार डालो। जब यूसुफ नहीं रहेगा तो हमारा बाप फिर हमसे पूरी मोहब्बत करेगा। बाप को सबक दिया जा रहा है कि 5 बेटे हैं, एक बेटे की मोहब्बत ज्यादा हो सकती है मगर जाहिर मत करो, वरना बाकी बेटे अपने भाई से ही हसद करने लगेंगे। कहा कि हमारा बाप हम 10 भाइयों को छोड़कर 2 भाइयों से ज्यादा मोहब्बत करता है, हम यूसुफ को कत्ल कर देंगे ताकि हमारा बाप सिर्फ हमसे मोहब्बत करे। वह तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, और बाद में हम नेक बन जाएंगे, सुधर जाएंगे, इस्लाह कर लेंगे। तो बात कभी नहीं आता है मेरे भाई। कल 18वें पारे की तफसीर में आपने कुरान की वो आयत भी सुनी। अल्लाह कहता है जब बंदे के ऊपर मौत आती है, बंदा कहता है हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, बंदा कहता है कि ऐ अल्लाह एक मौका तो दुनिया में और दे दे, लअल्ली अअमलु सालिहा, एक मौका और दे दे। बेटी की शादी करने के लिए मौका नहीं मांग रहा है,
प्रॉपर्टी बनाने के लिए मौका नहीं मांग रहा है, बिजनेस को सेटअप करने के लिए मौका नहीं मांग रहा है, सरकारी जॉब पाने के लिए मौका नहीं पा रहा है, एक मौका और मांग रहा है। किस लिए? लअल्ली आमलु सालिहा, अय अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं। अल्लाह फरमाया कि कल्ला, ये वादा कभी पूरा होने वाला नहीं है, तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो मेरे भाइयों, कुरान हमसे सवाल करता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके हमारे दिल पिघल जाएं। मेरे भाइयों, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और तौबा की तौफीक हमसे छीन ली जाए और हमारे पास सिवाय पछताने के कोई रास्ता ना बचे, मेरे भाइयों हमें चाहिए हम अल्लाह की बारगाह में रुजू करें, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर लें, अपनी ज़िंदगी को नेकी और तकवा की रोशनी में गुजारें। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हम लोगों को ईमान और तकवा वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी टूटी फूटी नेकियों को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे उन तमाम भाइयों को जो दुनिया के किसी भी खित्ते में और इलाके में मज़लूम हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, अल्लाह हमारे उन भाइयों की मदद फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में इखलास पैदा फरमा दे, हमारी इबादतों को रियाकारी से, दिखावे से अल्लाह ताला बचा ले। अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा फरमा दे। अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। हमारे वो भाई जो रोज़ी रोटी के लिए परेशान हैं, कारोबार के लिए परेशान हैं, अल्लाह उनकी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए। हमारे वो भाई बहन जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। हमारे वो अहले तौहीद भाई जो तौहीद पर दुनिया से गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। रब्बुल आलमीन हमें ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान और चैन और सुकून अता फरमाए। रब्बुल आलमीन रमज़ान के आखिरी अशरे की हम सबको कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे वो भाई जो आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करना चाहते हैं, नेकी के काम करना चाहते हैं, अल्लाह उनके इरादे पर उनको मजबूत कर दे। अल्लाह ईमान और तकवा वाली ज़िंदगी और ईमान पर हम सबको ख़ात्मा नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर आदाअद्दीन। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्लि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़यि यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अतम्मु व अला व अजल्लु व अकबर।